اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ گنتی کے چند دن بڑی تیزی سے گزر گئے، چلے گئے۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی گنتی کے چند دنوں کا نام ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے کئی سال گزار گیا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 90۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا اسے ایسے لگتا ہے جیسے صبح آیا تھا شام کو چلا گیا، یا شام کو آیا تھا صبح چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ بستی کھنڈر ویران ہوئی پڑی تھی۔ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کھنڈر ویران اور برباد ہونے والی بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ فاماتہ اللہ، اللہ نے اسی وقت موت دے دی۔ 100 عام، کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ 100 سال بعد اٹھایا، پوچھا کم لبثت، ہاں بتا بندے کتنی دیر رہا ہے یہاں پڑا؟ تو جواب کیا تھا؟ لبثت یوما او بعض یوم، مجھے تو اتنا یاد آ رہا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو نوجوانوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ان کے بارے میں تو آتا ہے 300 سنین وازدادوا 9، وہ 309 سال غار کے اندر پڑے رہے، اور پھر جب وہ اٹھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی بتاؤ کتنا ہم عرصہ یہاں پڑے رہے ہیں؟ تو وہ بھی جواب یہی تھا لبثنا یوما او بعض یوم۔ اور سورہ نازعات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ میدان محشر کے نقشے کو دیکھیں گے تو یہ 60 70 80 90 سالہ زندگی انسانوں کو ایسے لگے گی کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن قیامت دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر ایک سپہر یا ایک دن کا پہلا حصہ یا آخری حصہ، بس اتنا ایسے لگے گی یہ دنیا۔ یہ تو ایک خواب ہے، جس طرح ہم اس زندگی میں خواب دیکھتے ہیں نا جی رات کو، اور پھر صبح اٹھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں رات میں نے یہ زندگی بھی ایک خواب ہے۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب انسان کو موت آتی ہے نا، اور پھر موت کیا لے کر آتی ہے؟ حقیقتیں، حقائق کھولتی ہے اس کے سامنے۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہمارے دیکھنے میں تو انسان کی آنکھیں بند ہوئی پڑی ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اصل کھلتی ہی اس دن ہیں، پتہ ہی اس دن چلتا ہے کہ بھئی آگے کیا ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک، اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں، سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ دنیا میں تو محدود تھی نا، زندگی سے آگے تیری نگاہ نہیں دیکھ پاتی تھی، لیکن آج ہم نے تیری نظر، تیری نگاہ بڑی تیز کر دی، آج تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ حقائق، وہ چیزیں جن سے تو غافل تھا دنیا کے اندر، وہ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے۔
تو اسی طرح یہ رمضان کے چند دن آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں دیے، تو وہ گزر گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں انہیں فرمایا ایام معدودات، چند دن۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی جو سعادت اور خوشی ہے وہ بھی عارضی ہے، اور دنیا کے جو دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں وہ بھی عارضی ہیں، یہاں دائمی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اپنی خوشی کے اندر، اپنے سکھ کے اندر انسان کو اتنا منہمک اور مشغول نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے، بعد والی زندگی کو ہی بھول جائے۔ اور اگر کوئی دکھ تکلیف اور مصیبت آئے تو اتنی ٹینشن اور اتنی پریشانی بھی نہیں لینی چاہیے کہ بندہ سمجھے کہ میرا تو بس میری ہر چیز ختم ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ خوشی کے اندر اگر اسے کوئی خوشی ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس خوشحالی میں، اس خوشی میں، اس نعمت اور مسرت میں جب وہ موت کو یاد کرے گا نا تو آپ پہ سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جب مسرتوں اور شادمانیوں اور خوشیوں کے لمحات میں ہوتا ہے نا تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں جی، آج خوشی کا موقع ہے، آج کر لینے تو جو کرنا ہے۔ فرمایا اس موقع پہ اگر آپ اپنی موت کو یاد کریں نا تو پھر آپ اپنے حد اور دائرے کے اندر رہیں گے کہ بھئی یہ خوشی عارضی ہے۔ میں اپنی اس خوشی کو، جو اس نعمت کو جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس مسرت کے لمحات کو کیوں نہ میں اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں، شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مخالفت نہ ہو، اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ ہمارے ہاں شادیوں کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش کا ماحول ہوتا ہے، خوشیوں کے لمحات ہے، یا اور کوئی بہت ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں دیتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان بس پھر جب غفلت کا شکار ہوتا ہے نا تو دو موقعوں پہ ہوتا ہے، ایک تو خوشی کے موقع پہ اور دوسرا دکھ تکلیف کے موقع پہ۔ خوشی کے موقع پہ ایسے ہوتا ہے جی کوئی نہیں جی، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، عزیز و اقارب اکٹھے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہیں، دوست احباب اکٹھے ہیں، اللہ گلا کر رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈھول تماشا ہو رہا ہے، مرد و زن کا، محرم غیر محرم کا اختلاط ہو رہا ہے، ساری نافرمانیاں اللہ اور اس کے رسول کی ہم برداشت کر جاتے ہیں۔ کس نام پہ؟ خوشی کے نام پہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، خوشی کے ان لمحات کو بھی آپ ایسے گزاریں جیسے مومن کو گزارنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، زبان سے شکر، دل سے شکر، عمل کے ذریعے شکر، ایسے آپ نے اپنی خوشی گزارنی۔ فرمایا اسی طرح دکھ تکلیف مصیبت آئے تو پھر بھی موت کو یاد کرو۔ اچھا، اب دکھ کے لمحے میں، مصیبت اور پریشانی کے لمحے میں موت کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس دکھ کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ جب انسان سوچے گا نا کہ میرے اوپر یہ آفت آئی ہے، یہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، میرا کوئی جانی مالی کاروبار کا، بزنس کا، جاب کا کوئی لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے، تو اپنی موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ دنیا بھی عارضی اور یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گی نہیں رہیں گی۔ ان مع العسر یسرا، آج مشکل آئی ہے، اللہ آسانی بھی دے گا، اور یہ دنیا کی مشکل ختم ہو جائے گی، ٹل جائے گی، لیکن موت کے بعد اگر میں مشکل کا شکار ہو گیا، اگر میں وہاں پکڑا گیا، اگر میری وہاں گرفت ہو گئی، تو پھر وہ بڑی مشکل زندگی ہے۔ وہ جو برزخ کی زندگی ہے اور حشر کے بعد شروع ہونے والی آخرت کی زندگی ہے، وہ بڑی مشکل ہے۔
وہ میری بہتر ہو جائے، اس کے میں ترجیح دوں، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے میں اگر دنیا میں کوئی تکلیف برداشت کر بھی لوں گا تو انشاءاللہ میری آخرت کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ بہتر ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ آج میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ شاگرد بڑے اشتیاق سے کہتے ہیں جی ضرور دکھائیں۔ اپنے استاد سے، صحابی رسول سے کہتے ہیں وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے؟ وہاں ایک لمبے قد کی ایک سیاہ رنگ کی حبشی خاتون وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے طواف کر رہی تھی۔ ابن عباس نے اشارہ کی یہ جو خاتون ہے نا، یہ بزبان نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور ہوا کیا تھا، یہ خاتون اس کو کوئی تکلیف تھی، بیماری تھی، اور یہ بے ہوش ہو جاتی تھی جب اس کو وہ دورہ سا پڑتا تھا، جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں مرگی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ گر پڑتی تھی، یہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور بڑی تکلیف اس کو ہوتی تھی۔ یہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے صحت دے دے، مجھے شفا دے دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں اور اس تکلیف اور اس بیماری سے اللہ تجھے نجات دے دے گا، شفا مل جائے گی تجھے، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ اپنی زندگی اس آزمائش کے ساتھ جس میں اللہ نے تجھے ڈالا ہے گزار دے، تو میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں تیری جنت پکی، لکل جنہ ان صبرتی، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اب وہ خاتون کا جواب کیا ہے، اس صحابیہ کا جواب کیا تھا؟ جی میں صبر کروں گی، اگر آپ مجھے ضمانت دے رہے ہیں نا جی کہ اس آزمائش اور اس تکلیف کی وجہ سے جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے میں جنت میں جانے والی ہوں، تو پھر میں صبر کرتی ہوں۔ اچھا پھر کہتی ہے کہ جی ایک دعا میرے لیے کر دیں کہ جب میں اس طرح بے ہوشی کی کیفیت میں گرتی ہوں نا تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو میں چونکہ مسلمان ہوں، شرم و حیا والی خاتون ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ میرا سطر کھلے، میرا پردہ کوئی دیکھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد جب وہ اپنی اس تکلیف کی وجہ سے گرتی تھی بے ہوش ہو کے، اس کا ایک جسم کا حصہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، پردہ اس کا برقرار رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اگر ہم صبر سے کام لیں گے اور اجر کی امید رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ دنیا کی تکلیف عارضی اور دنیا کی پریشانی بھی عارضی ہے، ایک تو وہ پریشانی کم ہو جائے گی، اس کا دکھ آپ کو کم ہونا محسوس شروع ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اجر و ثواب کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب یہ رمضان گزرا، ہم نے بہت سی عبادات نیکیاں اللہ کے لیے اس مہینے میں کی، اس کے جانے کے بعد ایک عجیب کی سی کیفیت ہے دل کی۔ ابھی ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ زندگی تو ابھی ہے، سانسوں کی ڈور تو ابھی چل رہی ہے نا، رمضان چلا گیا، شوال شروع ہو گیا۔ ایک تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں، کب تک؟ جب تک زندگی کی آخری سانس نہ نکل جائے، جب تک موت نہ آ جائے۔ تو اللہ کا دین، دین اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی شریعت، اللہ کا قرآن، احادیث، سنتیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، یہ اس وقت تک کے لیے جب تک میری زندگی ہے۔ اور رمضان گیا ہے لیکن دین نہیں گیا، دین تو موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ
جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں ان کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جس پر مداومت ہو، جس پر ہمیشگی ہو، جو عارضی اور وقتی نہ ہو۔ ہم عارضی مسلمان نہ بنے، ہم عارضی مومن نہ بنے کہ صرف رمضان کے حد تک ہم مسلمان تھے، ہم مسجدوں کی پہلی صفوں میں پہنچنے والے تھے، ہم درس و دروس کو سننے والے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والے تھے، اور رمضان گیا تو ساری روٹینیں ہماری ختم ہو گئیں، سستیاں اور غفلتیں شروع ہو گئیں۔ ایسا نہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ادومها، جو ہمیشہ کیا جائے، جو ثابت قدمی سے کیا جائے، جو استقامت سے کیا جائے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ معارج کے اندر، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اور سورہ مومنون میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اہل ایمان کامیاب ہونے والے مومنون کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتے ہیں، یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من حافظ علیہا، 5 صلوات، 5 نمازیں، افترضہن اللہ علی العباد، اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں۔ جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، تعداد کی حفاظت، وقت کی حفاظت، خشوع خضوع کی حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ اس نے ان نمازوں کو ادا کیا، کانت لہو نوراں و نجاتاں و برہانا یوم القیامہ، تو پھر یہ نمازیں اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائیں گی قیامت کے روز۔ اور اللہ کا اس بندے سے وعدہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جو عقیدہ توحید پر کھڑا ہے اور نماز پر محافظت اور مداومت کرنے والا ہے، نیکیوں پر ثابت قدمی کرنے والا ہے، کان علی اللہ عہد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا اللہ سے وعدہ ہے ان یدخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ومن لم یحافظ علیہا، جس نے حفاظت نہ کی، جس نے مداومت نہ کی، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اور جس نے بالکل پڑھی نہیں، فرمایا کانا، وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، یہ دنیا کے بڑے بڑے سرکش اور باغی لوگ، نافرمان لوگ، اس کا شمار حشر کے میدان میں، اس کا اجتماع ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جب کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں، تو یہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا، یہ صالحین کی صف میں نہیں کھڑا ہوگا۔ تو ایک عمل تو انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اپنے اعمال پر مداومت اور محافظت کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اعمال، یہ جو نیکیاں، یہ جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہیں، یہ ہماری مشکلات کے خاتمے کے لیے ہیں، یہ ہماری آخرت کو آسان بنانے کے لیے ہیں۔ دین آسانی کا پیغام ہے، آسانی کا نام ہے، اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تنگی نہیں چاہتے، اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بوجھ ہلکا کیسے کیا؟ ایک اصول اور ضابطہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت ہمت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ اگر کہیں محسوس ہو
کہ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہے، اس عمل کو کرنے میں میرے لیے مشقت ہے، تو پھر اللہ نے رخصتیں اور اللہ نے مزید آسانیاں پیدا کر دی۔ رخصت کہتے ہیں آسانی، سہولت، نرمی، وسعت، یہ رخصت کا معنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رخصتیں دے دی ہیں، اور شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں نا جی وہ کئی قسم کی ہیں۔ مثلا ایک رخصت کی شکل ہے تنقیس، اہل علم نے یہ نام رکھے ان کے۔ تنقیس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، کہ بھائی اگر آپ یہ کام پورے سے ادا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کم کر لیں، نقص کر لیں، اس میں کمی پیدا کر لیں۔ مثلا سفر میں ہم صرف فرائض پڑھتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، نماز کم ہو گئی۔ اور فرائض میں بھی پھر اللہ نے سہولت دے دی کہ 4 کی جگہ آپ کتنے پڑھ سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں، 2 پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر، عصر اور عشاء یہ 4 رکعتی نمازیں ہیں، ان میں نقص، ان میں کمی آ گئی کہ چلو بھائی 2 پڑھ لو، 2 بھی کفایت کر جائیں گی، قصر ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں تنقیس۔ سفر میں چونکہ انسان مشقت کا سامنا کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے نا یہ ایک قسم کی سزا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سزا کا ایک حصہ ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نُهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، چنانچہ جب بندہ اپنی سفر کے ذریعے حاجت پوری کر لے تو پھر فوراً کیا کرے، اپنے گھر واپس پہنچے، بلا وجہ سفر وہ نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رخصت کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تغییر یعنی اس میں رد و بدل کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ صلاۃ الخوف اس کی بہترین مثال ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ ذات الرقاع کے اندر تھے تو دشمن نے کیا کیا، پلان بنایا کہ یہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا جی تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یکسو ہو کر اللہ کے سامنے رکوع میں جاتے ہیں، سجدے جاتے ہیں، اور جبریل نے آ کر بتا دیا کہ ان کا یہ پلان ہے، آپ نماز میں جائیں گے تو یہ آپ پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ نے پھر وحی اتار دی، صلاۃ الخوف کی شکل آ گئی جس میں جماعت ہو رہی ہے، دشمن کی طرف دیکھا بھی جا رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، اسلحہ بھی اٹھا کے کھڑے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، آدھے لوگ رکوع میں ہیں، آدھے قیام میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، آدھے سجدے میں گئے کھڑے، آدھے پیچھے دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں، سارے جماعت میں شریک۔ جماعت ہو رہی ہے، رکبانن سوار بھی ہیں، قیامن کھڑے بھی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، جگہ تبدیل ہو رہی ہے، پچھلی صف آگے آ رہی ہے، اگلی صف پیچھے جا رہی ہے۔ یہ بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر جو ترتیب کی یا دیگر ارکان کی پابندیاں عام حالات میں ہوتی ہیں، اللہ نے ان میں رد و بدل کر دیا، اللہ نے رخصت دے دی، سہولت دے دی بھی اگر خوف کی کیفیت ہو تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ تنقیس بھی ہے، تغییر کی سہولت بھی ہے۔ اچھا ایک اور سہولت اللہ نے دی، تقدیم۔ اگرچہ نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر مقررہ وقت میں ہی فرض ہے، لیکن اللہ نے سفر کے اندر، جنگ کے اندر کیا کر دیا، اس میں تقدیم و تاخیر کی سہولت دے دی۔ زور کے وقت میں آپ عصر اور عصر کے وقت میں زور پڑھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جیسے ہم حج میں پڑھتے ہیں، میدان عرفات میں کیا ہوتا ہے، ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ اور مزدلفہ جا کے کیا کرتے ہیں، مزدلفہ میں مغرب آپ کو عرفات میں ہو جاتی ہے، لیکن مغرب اللہ کے رسول نے پڑھی نہیں ہے۔ مغرب کہاں جا کے پڑھی ہے، مزدلفہ کے اندر، جب عشاء کا وقت ہو گیا، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ مدینہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی جماعت اکٹھی کر کے پڑھی، من غیر خوف ولا سفر ولا مطر، وہاں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش تھی، کوئی اور عذر بھی ہو سکتا ہے۔
کوئی ایسا ایمرجنسی کام انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے، کوئی بیماری کی کیفیت ہو سکتی ہے، بار بار مریض کے لیے وضو کرنا اٹھنا مشکل ہو سکتا ہے، اسے چلیں وضو کروائیں، ایک دفعہ 2 نمازیں پڑھ لے، پھر وضو کروائیں ایک دفعہ، یا تیمم کروائیں، وہ 2 نمازیں اکٹھی کر لے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر کی سہولت۔ تو رخصت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسلام ہمیں تقدیم و تاخیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عباس، نبی کے چچا، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے 1 سال کی زکوٰۃ تو میں نے دے دی، 1 سال کی زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں، میرے پاس مفلس نادار لوگ ابھی بھی میرے سامنے موجود ہیں، ان کی لسٹ ہے، میں چاہتا ہوں جو میں نے اگلے سال زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی میں ابھی سے دے دوں، دے سکتا ہوں، حالانکہ ابھی زکوٰۃ دینے کا وقت نہیں ہوا، اگلے سال بننی ہے زکوٰۃ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، ہاں بھائی تم دینا چاہتے ہو تو 1 سال کے ایڈوانس اپنی زکوٰۃ حساب کر لینا بعد میں، تو دے دو۔ اب یہ کیا ہے؟ سہولت دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ تو شریعت ہمیں بہت ساری شکلوں میں رخصتیں دیتی ہے۔ رخصت کی ایک شکل ابدال اس کو کہا جاتا ہے، آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، غسل فرض ہو گیا غسل نہیں کر سکتا، وضو ٹوٹ گیا وضو نہیں کر سکتا، مریض ہے بیمار ہے، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، بندہ تو صحت مند ہے لیکن پانی موجود ہی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، الصعید الطیب، پھر کیا ہے جی؟ پاک مٹی اس کا متبادل ہے، زمین پہ ہاتھ مارو اور انہی ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ پھیر لو، آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو، اس کو کہتے ہیں ابدال کی سہولت۔ تو یہ سہولت ہمیں شریعت دیتی ہے کب؟ اگر انسان مریض ہے، بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا دوسری اس شکل میں جب پانی موجود ہی، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر کیا کرو؟ پاک مٹی سے وضو کر لو، اس کو کہتے ہیں ابدال۔ ایک سہولت یہ بھی ہے شریعت کے اندر، اسقاط، ساقط کر دیتی ہے شریعت، ایک عمل آپ کے اوپر اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے خواتین جب ان کے ایام چل رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ علی بنات آدم کی بیٹیوں پر جو ایام مخصوصہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جب وہ چل رہے ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے آپ نماز پڑھو ہی نہ۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو ایام ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے آپ کے اوپر نماز کیا ہو چکی ہے؟ ساقط۔ البتہ روزوں کی، چونکہ وہ تو ایام معدودات ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کی قضا دے دو۔ شیخ فانی ہے، کوئی اور ایسا بیماری کا شکار ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بھی روزے چھوڑ دے اور اس کا متبادل دے دیا کیا ہے؟ کفارہ دے دے۔ تو یہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر یہ موجود ہیں، اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے، مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے دیا ہے، دین کو بوجھ اور مشکل مت سمجھیں، یہ نہ صرف ہماری آخرت کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے، قبر کو کشادہ کر دیتا ہے، روشن اور منور کر دیتا ہے، جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، یہ ہماری دنیا کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ان الدین یسر، دین اگر حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں میں آ جائے، یقین جانیے راحتیں، سکون اور بہت ساری ٹینشنوں سے یہ ہمیں نجات دے دیتا ہے، بہت ساری فضولیات سے ہمیں بچا لیتا ہے، ہماری ضروریات وہ محدود ہو جاتی ہیں کیونکہ فضولیات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، غمی کی بات ہے، بہت ساری رسمیں اور رواج جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جی فلاں روایت ہے، فلاں رسم ہے، فلاں رواج ہے، یہ پورا کرنا ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کتنے کتنے اخراجات کر دیے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا۔ نکاح آسان تھا، خیر النکاح ایسرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے، بہترین حق المہر وہ ہے جس کو ادا کرتے وقت آپ کو کوئی تنگی پریشانی نہ ہو۔
لیکن آج والدین پریشان ہیں، نوجوان پریشان ہیں، بیٹے بیٹیاں پریشان ہیں۔ کس حوالے سے؟ بھائی شادی تو کرنی ہے لیکن اخراجات نہیں ہیں، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، بارات کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس وہ لوازمات نہیں ہیں سارے۔ حالانکہ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جب پہنچے تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا کام کیا گیا؟ بھائی چارہ۔ سعد کہنے لگے جی یہ میرا گھر ہے، آج سے آدھا تمہارا، بلکہ یہ بھی پیشکش کر دی کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، تو تم غیر شادی شدہ ہو، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک سے شادی کرو۔ تو آگے سے عبد الرحمن کہتے ہیں بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکتیں دے، تم ایسے کرو مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ تاجر آدمی تھے، کاروبار کرنا جانتے تھے، بازار گئے، پہلے محنت مزدوری کی، کچھ پیسہ اکٹھا کیا، اس سے سامان خریدا اور پھر تجارت شروع کر دی، اللہ نے برکت دے دی۔ کچھ دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو دیکھا کہ کپڑوں پر زردی کا نشان ہے۔ پوچھا عبد الرحمن تزوجتا، شادی کر لی ہے؟ جی ہاں کر لی ہے۔ اولم ولو بشات، کیا حق کل مہر دیا ہے؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، یہ میں نے حق مار دیا۔ فرمایا اولم ولیمہ بھی کر دو اپنی حیثیت کے مطابق، ولو بشا، بکری کا کر دو۔ تو دین تو سادگی کا نام ہے، یہ تکلف سے، یہ تصنع سے بچ جانے کا نام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، یہ تکلفات سے آپ کو بچانے والا دین ہے۔ تکلف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کوئی کام کرنا، نہا عن التکلف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلف سے منع فرمایا۔ یہ تکلف چاہے عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں یہی بات فرمائی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مہمان کا اکرام، اس کی عزت، اس کا جائزہ انعام کے طور پر جو کھانا آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، لیکن تکلف سے منع کیا۔ تو اپنی زندگیوں سے تکلف نکالیں، تصنع، یہ بناوٹی چیزیں اس کو نکالیں، حقیقی انسان بن کر، حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ یقین جانیے پھر آپ اسلام کی برکتوں سے، اسلام کی آسانیوں سے جو راحتیں پائیں گے، وہ راحتیں آپ کو دنیا کی دوڑ اور دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کرنے میں نہیں ملیں گی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آسانیاں دے۔ انما بعثتم میسرین، صحابہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا تھا، اے میرے صحابہ تم میرے مبلغ ہو، تم میرے پیغام کو دنیا میں آگے پہنچانے والے ہو، تسمعون منی، تم آج مجھ سے باتیں سن رہے ہو، ایک وقت آئے گا تم سے سنی جائے گا یہ دین، تم سے سمجھا جائے گا یہ دین۔ وہ دین اسلام کے اولین راوی ہیں، اللہ کا دین ہم تک پہنچانے والے ہیں، تو ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے اس دین کو کیسے آگے پہنچانا ہے؟ میسرین، آسان کر کے، ولم تبعثوا معسرین، مشکل کر کے یہ دین آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا۔ معاملات کے اندر تو اسلام نے ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دی ہیں، چھوٹ دی ہیں، صرف چند چیزیں جن کے بارے میں روکا ہے کہ تم نے اپنے معاملات میں سود کو نہیں لے کے آنا، دھوکہ نہیں تم نے جو ہے اپنے معاملات میں کسی کو دینا، اس میں جوئے کا عنصر نہ پایا جائے، وہ چیز فی نفسی حرام نہ ہو۔ بھائی یہ 3 4 5 6 چیزیں جو موٹے موٹے معاملات کے اصول ہیں، ان سے آپ اجتناب کر لیں۔ باقی تجارت کیسے کرنی ہے، منافع کتنا لینا ہے، کون سی چیز کہاں سے خریدنی ہے، کیسے بیچنی ہے، کون سا بزنس کاروبار کرنا ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگ زیادہ تر کاشتکار تھے، کھجوروں کے باغ تھے ان کے، وہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے، نر کھجور کا تھوڑا سا پھل لے کر وہ مادہ
کھجوروں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے. تو جس طرح انسانوں میں یا جانداروں میں نر مادہ کا سسٹم ہے، یہ پودوں کے اندر بھی ہے. سائنس کے طالب علم جانتے ہوں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نر کھجور اس پہ بور لگتا ہے لیکن پھل نہیں لگتا، تو اس کا تھوڑا تھوڑا وہ پھول بور لے کر وہ مادہ کھجوروں کے اوپر پھینکا جاتا ہے. کھجوروں کی پیداوار اچھی اور بہتر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے کرتے ہیں. فرمایا نہ کرو، ایسا نہ کرو، پھل تو اللہ نے دینا ہے نا جی. تو ان لوگوں نے اس سال ایسا نہ کیا تو پھل اور پیداوار میں کمی واقع ہو گئی. تو پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا نہ کرو اور ہم نے نہیں کیا، اب ہماری پیداوار متاثر ہو گئی ہے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو کیسے چلانا ہے یہ تم زیادہ جانتے ہو. میں نے تو ایز اے مشورہ ایک بات کہی تھی، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، اور جہاں تک دین کی بات ہے تو دین تم نے مجھے سے لینا ہے، میرے طریقے کو نہیں چھوڑنا. من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے منہ موڑنے والا کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دین میرے سمجھائے ہوئے طریقے کا نام ہے، اور دنیا وہ تم نے بہتر کرنی ہے. کون سا کاروبار کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، کیا پروفٹ کی ریشو رکھنی ہے، کہاں سے چیز لینی ہے، کیسے گاہک کو مطمئن کرنا ہے، یہ تمہاری سکلز ہیں، یہ تمہاری مہارتیں ہیں، یہ تم ان کے بارے میں بہتر جانتے ہو. البتہ اصول اللہ کے نبی نے دے دیے، بھائی سود کے قریب نہیں جانا، کسی کا استحصال نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسمیں تم نے کاروبار کے اندر نہیں اٹھانی. یا معاشر التجار، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا تاجروں ان ھذا البیع، یہ جو تم تجارت کرتے ہو نا اس کے اندر بہت سا جھوٹ اور جھوٹی قسمیں یہ شامل ہو جاتی ہیں. فشوبوہ بالصدقہ، لہذا اپنے کاروبار کے اندر صدقہ دینا اس عمل کو جاری رکھا کرو، تاکہ یہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں تم سے ہو جاتی ہیں صدقے کی وجہ سے کیا ہو جائیں، یہ گناہ دھلتے جائیں، یہ معاف ہوتے چلے جائیں. اور پھر صدقے سے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، مال کو کیا کرتا ہے، ما نقص صدقۃ من مال، مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اور بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا، صحیح مسلم میں بھی آتا ہے. یہ ایک کسان کا واقعہ ہے. وہ کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کا باغ ہے اور وہ اپنے باغ کے 3 حصے کرتا ہے. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہے اور ایک حصہ اسی باغ کے اوپر دوبارہ لگا دیتا ہے، ظاہر باغ کی فصل کی ضروریات ہوتی ہے. اور ایک کیا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. اور اللہ کا عمل اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بادلوں کو حکم ملتا ہے کہ اے بادلو اسقِ حدیقۃ فلاں، تم جاؤ جا کے برسو، اور فلاں آدمی کا نام بھی بادلوں سے لیا جاتا ہے، اور اس کے باغ کو کیا کرو، سیراب کرو. وہاں کھڑا ایک بندہ یہ آواز سن رہا ہے کہ بادلوں سے ایک آدمی کے باغ کو پانی لگانے کی بات ہو رہی ہے. بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ تو ولی اللہ شخصیت ہے. تو وہ بادلوں کا پیچھا کرتا ہے، بادل جا کے برستے ہیں، پانی اکٹھا ہوتا ہے، نالے کے ذریعے باغ تک پہنچتا ہے. وہ بندہ پیچھا کرتا کرتا وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے وہ کدال کسی سی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور باغ کو پانی لگا رہا ہے. اور پوچھتا ہے اس سے پھر، ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، تیری کون سی نیکی ہے؟ میں نے بادلوں سے تیرے بارے میں یہ آواز سنی ہے. تو پھر جب بندہ اپنے معاملات میں سچ اور دیانت اور امانت کو لے آتا ہے اور اپنی تجارت میں صدقے کو لے آتا ہے تو پھر اللہ اس طرح بندے کی غیبی مدد فرماتے ہیں. تو معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی آسانیاں دی ہیں. آپ حلال کی طرف آئیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ محنت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومن جب کوئی کام کرے اتقنہ، تو اس کو کیا کرے، اتقان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، لگن کے ساتھ کرے.
کام سے جی نہ چرائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے جو آپ نے گزاری، اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت سے جو زندگی گزاری، ایک شوہر اور ایک باپ کی حیثیت سے، ایک معلم اور مربی کی حیثیت سے، یعنی مختلف حیثیتوں سے آپ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ زندگی میں آپ ایک اچھے بزنس مین، ایک اچھے جاب کرنے والے انسان بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے شوہر اور اچھے باپ بھی بن سکتے ہیں، ایک اچھے بیٹے اور ایک اچھے حکمران بھی بن سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اللہ کے دین کو بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا بہانہ اور عذر یہی ہوتا ہے، نہیں جی پھر دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر دین کو زیادہ وقت دیں، دین پر چلیں، دین کا سوچیں، دین کو ترجیح دیں، ہر معاملے میں دین کو لے کے آئیں، تو پھر دنیا کیا رہ جاتی ہے؟ وہ دیکھو جی، وہ اس نے بینک سے سود لیا تھا، قرضہ لیا تھا، وہ جناب صاحب دیکھو جھوٹ بول کے وہ تجارت کر گیا، وہ اس کی 1 سے 2، 2 سے 3 دکانیں ہو گئی، اس کا پلازہ بڑا ہو گیا، اس کا گھر بڑا ہوتا چلا گیا۔ یہ آج ہماری سوچ بن چکی ہے۔ اس سوچ سے نکلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الربا وَإِن كَثُرَ، ربا، سود، جھوٹ، حرام ذریعے سے کمایا گیا پیسہ، یہ جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، ان عاقبتہ الی قل، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قلت، کمی۔ اور یہ اللہ پھر دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ معاملات دکھا دیتا ہے۔ اور دنیا میں اگر آپ نہ بھی دیکھ سکیں تو پھر آخرت تو پھر موجود ہے نا جی، وہاں تو اللہ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا اور کہاں سے حاصل کیا۔ وہاں تو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو اللہ کے دین کا پیغام یہی ہے محترم بھائیوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک انشاءاللہ چلے گا۔ اور دین میں جو اللہ نے برکتیں، آسانیاں اور راحتیں رکھی ہیں، یہ کہیں نہیں ملیں گی۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا۔ قیصر روم کے دربار میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچتا ہے، ہرقل اس کا نام تھا بادشاہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے نا۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جی دین سے ہمیں ترقی دنیا کی نہیں مل سکتی۔ اس کی ذرا مثال سنیں، اس کے دربار میں خط پہنچتا ہے اور وہ خط پڑھتا ہے، اور پھر وہ عرب قافلہ جو تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا ان کو بلاتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ آخر میں وہ خلاصہ کیا نکالتا ہے؟ ان کنت ما تقول حقا، اگر یہ ساری باتیں حقیقت ہیں، سچ ہیں، جو مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے نا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو یہ جو اللہ کے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ مکہ میں بیٹھ کے، مدینہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے نا، تو روم کا بادشاہ، ایک سپر پاور کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی اس کی ملکیت ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا، دنیا نے دیکھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم فتح ہوا، اور ایک دوسرا بادشاہ کسریٰ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے کیا کر دیا تھا؟ مزقہ، پھاڑ دیا ٹکڑے۔ ایک عرب کا چرواہا مجھے خط لکھتا ہے، میں ایران کا بادشاہ، میں ایک سپر پاور۔ اللہ کے نبی نے ایک کلمہ زبان سے نکلا، مزقہ اللہ، جس طرح اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ ایران کی ساری بادشاہ، پہلے بادشاہ قتل ہوا، بادشاہ کا بیٹا قتل ہوا، بیٹی کو انہوں نے حکمران بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا حکمران، اپنا بادشاہ کسی خاتون کو بنا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بادشاہت کمزور پڑتی چلی گئی۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران بھی کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا۔ تو اللہ نے ہماری کامیابی دین کے ساتھ جوڑی ہے، دین سے منسلک رکھی ہے، تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہم نے دین سے ڈھونڈنی ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا فعند اللہ، اگر دنیا کی کھیتی چاہیے، دنیا کا سامان چاہیے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ومن کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی چاہیے، آخرت کا سامان چاہیے، تو یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے دین میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہم، اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے،
اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے، التی ہی عصمت و امری، جس نے مجھے بچانا ہے، جو میری نجات کا ذریعہ ہے، جس نے قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں میرے کام آنا ہے، اس کو میرے لیے درست کر دے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کیا کہ اللہم اصلح لی دنیایا، اے اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، التی فیہا معاشی، جس میں میں نے رہنا ہے، جب تک تو نے میری زندگی رکھی ہے، میرا معاش ہے، میرا گزر بسر ہے، میرے اہل و عیال اور میرے دیگر جو میرے ساتھ جڑے ہوئے افراد ہیں، ان سب کا معاش اللہ تعالیٰ تو نے اس دنیا سے جوڑا ہے، اصلح اس کو بھی میرے لیے کیا کر دے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔